مولاي صلی وسلم دائما. تو خیر بات کیا ہو رہی تھی میرے بھائیوں؟ حضرت ابو ذر غفاری کی بات ہو رہی تھی نا کہ رات کو مسجد میں پہنچے، اب 2 رکعت نماز کی نیت باندھی اور کس ارادے سے گئے کہ آج رو کر اللہ کو راضی کروں گا. میرے بھائیوں ہمارے دل کو رلا دینے والی روایت ہے. لکھا ہے کہ ابو ذر غفاری نماز پڑھتے ہیں اور کان میں رونے کی آواز آ رہی. اب حضرت ابو ذر نے جب نماز ختم کی تو کیا کہا؟ حضرت ابو ذر نے دونوں ہاتھ اٹھائے اور کہا کہ اللہ میں ہار گیا، کوئی ایسا ہے جو مجھ سے آگے بڑھ گیا. اے اللہ یہ کمپٹیشن میں ہار گیا، کوئی ایسا ہے جو مجھ سے آگے بڑھ گیا. میرے بھائیوں کتنا پیارا جملہ کہ اللہ میں ہار گیا، کوئی آگے بڑھ گیا. حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں کہ نماز پوری ہو گئی، اب جہاں سے رونے کی آواز آتی تھی میں اس کی طرف چلا. حضرت ابو ذر غفاری فرماتے چلتا گیا یہاں تک کہ جہاں رونے کی آواز آتی تھی وہاں میں پہنچا تو رأیت بلالا، میں نے بلال کو دیکھا کہ سجدے میں رو رہے ہیں. میں نے کس کو دیکھا؟ بلال کو دیکھا کہ سجدے میں رو رہے. ابو ذر غفاری کہتے میں بیٹھا رہا، انتظار کرتا رہا. بلال سجدے میں روتے رہے یہاں تک کہ بلال نے جب سر اٹھایا تو ابو ذر غفاری فرماتے ہیں کہ میں نے سلام کیا، اندھیرا تھا. بلال نے مجھے جواب دیا. حضرت بلال نے پوچھا کہ ابو ذر تم ادھر کیسے آ گئے؟ حضرت بلال پوچھ رہے کہ آدھی رات کو ابو ذر تم ادھر کیسے آ گئے؟ ابو ذر نے روتے روتے کہا کہ بلال جو کام کرنے تو آیا وہی کام کرنے میں بھی آیا ہوں. تو تیرے خدا کو راضی کرنے آیا تو میں بھی تو اپنے خدا کو راضی کرنے آیا ہوں. بس جب یہ بات کہی تو بلال نے کہا کہ اچھا جب تیرا مقصد اور میرا مقصد ایک ہے تو حضرت بلال نے کہا کہ ٹھیک ہے اب میں دعا کروں گا تم آمین کہنا، پھر تم دعا کرنا میں آمین کہوں گا. میرے بھائیو وہ کیسا زمانہ تھا. حضرت بلال کہتے میں دعا کروں گا تو آمین کہنا اور تو دعا کرنا میں آمین کہوں گا. میرے بھائیو میں پوچھتا ہوں کہ بلال اور ابو ذر نے کون سا گناہ کیا تھا؟ بھائی کوئی گناہ کیا تھا؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے منظور کیا کہ ٹھیک ہے. اب حضرت بلال نے دعا مانگی. میرے عزیز دوستو لکھا ہے رو کے دعا مانگی. کیا دعا مانگی وہ تو نہیں ملتا، لیکن ہم دعا کریں کہ اللہ بلال نے جو دعا مانگی وہ ہم سب کو نصیب فرما دے. حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے رو کے دعا مانگی اور ابو ذر آمین آمین کہتے رہے. پھر حضرت بلال نے کہا کہ ابو ذر اب تم دعا مانگو میں آمین کہوں گا. اب حضرت ابو ذر نے دعا مانگنا شروع کی. مانگتے گئے. میرے بھائیو اصل بات مجھے یہ بتانا کہ حضرت ابو ذر نے ایک دعا مانگی تو بلال نے آمین نہیں کہا. بھائی ابو ذر نے ایک دعا مانگی تو بلال نے آمین نہیں کہا. تو حضرت ابو ذر نے سوچا کہ شاید بلال نے سنا نہیں ہوگا، اس لیے حضرت ابو ذر نے پھر وہی دعا مانگی لیکن بلال نے آمین نہیں کہا. پھر تیسری مرتبہ حضرت ابو ذر نے دعا مانگی تو بلال نے آمین نہیں کہا. کون سی دعا تھی کہ جس پر بلال نے آمین نہیں کہا؟ آج بھی کتابوں میں لکھا. کون سی دعا؟ حضرت ابو ذر نے یہ دعا مانگی اللہم انا نسألک مرافقت نبینا محمد فی اعلی درجت الجنت جنت الخلد. حضرت ابو ذر نے یہ دعا مانگی کہ اے اللہ، بھائی بہت دعا مانگتے گئے، مانگتے یہ دعا مانگی کہ اللہ جنت میں جہاں تیرے نبی کو رکھنا وہیں ابو ذر کو بھی رکھ دینا. اے اللہ جنت میں جہاں تیرے نبی کو رکھنا وہیں ابو ذر کو بھی رکھ دینا. یہ دعا مانگی اللہم انا نسألک مرافقت نبینا محمد فی اعلی درجت الجنت جنت الخلد. یہ دعا مانگی کہ اللہ جنت میں جہاں تیرے نبی کو رکھنا وہاں کس کو رکھنا؟ ابو ذر کو. 3 مرتبہ مانگی. بلال نے روایت میں لکھا ہے ما قال بلال آمینا، بلال نے آمین نہیں کہا. اب حضرت ابو ذر سوچنے لگے کہ بلال نے آمین نہیں کہا. ایک مرتبہ دعا مانگی آمین نہیں، دوسری مرتبہ دعا مانگی آمین نہیں. تو حضرت ابو ذر نے دعا ہی کے اندر پوچھا اما امنت یا بلال، اما امنت یا بلال، اے بلال تم آمین نہیں کہو گے؟ اما امنت یا بلال، اے بلال تم آمین نہیں کہو گے؟ کوئی جواب نہیں ملا. تو حضرت ابو ذر آگے بڑھے تو دیکھا کہ بلال تو بے ہوش ہو چکے ہیں. بھائی دیکھا کہ بلال تو بے ہوش ہو چکے ہیں اور جب ہوش آیا تو بلال ایسا زمین پر تڑپتے اور کہتے ابو ذر تم نے کیا کہہ دیا؟ بلال کہہ رہے ابو ذر تم نے کیا کہہ دیا؟ ابو ذر کہتے میں نے تو دعا مانگی کہ اللہ جہاں نبی کو رکھنا جنت میں وہاں ابو ذر کو بھی رکھنا جنت میں. بلال کہتے ابو ذر تمہارے اندر اتنی ہمت کہاں سے آ گئی؟
بلال کہہ رہے ابو ذر تمہارے اندر اتنی ہمت کہاں سے آ گئی؟ ارے نبی کا مقام کتنا اونچا ہے، تم قبیلہ غفار کے رہنے والے، میں حبشہ کا رہنے والا، ارے شکر مانو اللہ نے ہدایت دے دی، اس سے بڑھ کر کیا دولت ہو سکتی؟ اب نبی کا مقام بہت اونچا، معلوم نہیں نبی کہاں ہوں گے اور ہم کہاں ہوں گے۔ اے ابو ذر کون سا عمل تم نے کر لیا کہ نبی کے ساتھ رہنے کی تمنا کرتے ہو؟ میرے بھائیو یہ بلال نے جب یہ بات کہی، لکھا ہے کہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دماغ میں بات آ گئی، کہنے لگے کہ ہاں بلال یہ تو میں نے بہت بڑی غلطی کر دی۔ اب میرے بھائیو لکھا ہے فَتَمَلْمَلَ ابو ذر كَتَمَلْمُلِ السَّلِيمِ، ابو ذر ایسا تڑپنے لگے زمین پر جیسے سانپ ڈستا ہے تو آدمی تڑپتا ہے، ایسا تڑپنے لگے اور تڑپ تڑپ کے کہنے لگے اللہ معاف کرنا، اب ایسی دعا نہیں مانگوں گا۔ کیا کہتے ہیں؟ اللہ معاف کرنا، اب ایسی دعا نہیں مانگوں گا۔ اور ایک ہی جملہ کہتے ہیں، ابو ذر کہتے ہیں میں کہاں، میرے نبی کہاں، میں اتنا گنہگار، میں نبی کے ساتھ جنت میں کیسا رہوں گا؟ بس لکھا ہے کہ دونوں رو رہے، ایک طرف بلال تڑپ رہے، ایک طرف ابو ذر تڑپ رہے۔ میرے بھائیوں وہ مدینہ پاک کی کیسی پیاری رات ہوگی، ایک کونے میں بلال تڑپتے ہو، ایک کونے میں حضرت ابو ذر تڑپتے ہو، کہ لکھا ہے کہ رآ نورا، دونوں نے اپنے سامنے ایک نور کو دیکھا۔ بھائی دونوں نے دیکھا کہ ایک نور نظر آیا تو بلال ابو ذر کو دیکھتے، ابو ذر بلال کو دیکھتے کہ یہ نور کس بات کا، اس لیے کہ اب تک تو اتنا اندھیرا تھا کہ بلال کو ابو ذر کا چہرہ نظر نہیں آتا، ابو ذر کو بلال کا چہرہ نظر نہیں آتا، اور اچانک نور نظر آیا، دونوں کے دونوں کھڑے ہو گئے۔ فرماتے ہیں وہ نور نہیں تھا، وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک چہرہ تھا، اور ہمارے نبی مسجد میں آ رہے تھے۔ رات کے وقت میں ہمارے نبی آ رہے تھے، وہ دونوں کہتے ہیں کہ خدا کی قسم نبی کے چہرے نے پوری مسجد کو اجالا کر دیا، نبی کے چہرے نے پوری مسجد کو روشن کر دیا۔ یہ دونوں کہتے ہم نے اس نور کو دیکھا، کہتے ہم دوڑتے دوڑتے گئے، کہتے ہم جب دوڑتے دوڑتے ہمارے نبی کے پاس گئے، ہم دونوں کے چہرہ آنسو سے بھرا ہوا تھا، ہم نبی کے پاس گئے، فرماتے تبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول مسکرائے اور کہا کہ بلال ابو ذر آج رات تم لوگوں نے مجھے سونے نہیں دیا، سونے نہیں دیا۔ اب بیچارے ایک تو ویسے ہی رو رہے تھے، اور جب ہمارے نبی نے کہا کہ تم نے سونے نہیں دیا، بس بلال اور ابو ذر روئے اور کہا کہ اللہ کے رسول ہم نے آپ کو نہیں اٹھایا، کہا اللہ کے رسول ہم نے آپ کو نہیں اٹھایا۔ بلال بیچارے کہتے کہ اللہ کے رسول میں تو کونے میں بیٹھ کر دعا مانگتا تھا، ابو ذر کہتے اللہ کے رسول میں بھی کونے میں بیٹھ کر دعا مانگتا تھا، ہم نے آپ کو نہیں اٹھایا۔ اور ہمارے نبی کہتے کہ نہیں تم دونوں نے آج مجھے سونے نہیں دیا۔ لکھا ہے کہ ابو ذر اور بلال ایسا تڑپ گئے، کہنے لگے اللہ کے رسول ہم نے آپ کو نہیں اٹھایا، لیکن اگر تکلیف پہنچی ہو تو معاف کر دینا۔ میرے بھائیو یہ کہہ کر ابو ذر اور بلال دونوں رونے لگے، ہمارے نبی کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ کیا کہا کہ اے بلال ابو ذر میں تو سو رہا تھا، ہمارے نبی کہہ رہے بلال ابو ذر میں تو سو رہا تھا، جبرائیل میرے پاس آئے اور کہا کہ اللہ کا حکم ہے ابھی مسجد میں جاؤ اور بلال اور ابو ذر جو دعا مانگتے ہیں اس پر آمین کہہ دو، بلال اور ابو ذر جو دعا مانگتے ہیں اس پر آمین کہہ دو۔ اب ہمارے نبی نے پوچھا کہ ابو ذر کیا مانگتے تھے مانگو، میں آمین کہنے کے لیے تیار ہوں۔ میرے بھائیو لکھا ہے کہ ابو ذر یہاں کھڑے، ہمارے نبی وہاں کھڑے، اور پوچھتے ہیں، ہمارے نبی پوچھتے ابو ذر کیا مانگتے تھے، مانگو میں آمین کہوں گا۔ میرے بھائیو لکھا ابو ذر نے کچھ نہیں کہا، آگے بڑھے نبی کے گلے لگ گئے اور کہا کہ میرے نبی خدا سے میں آپ کو مانگ رہا تھا، خدا سے میں آپ کو مانگ رہا تھا، میں یہ مانگ رہا تھا کہ اللہ نے دنیا میں ساتھ دیا ہے، اللہ جنت میں بھی ساتھ نصیب فرمائے۔ ہمارے نبی نے کہا اے ابو ذر وعدہ کرتا ہوں، ہمارے نبی نے کہا ابو ذر وعدہ کرتا ہوں جب جنت کی طرف جاؤں گا تو دائیں طرف بلال ہوں گے، بائیں طرف ابو ذر تم ہوں گے۔